तो जरूरत है कि हम अपने सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करेंगे, ताकि खुदावंद की जिंदा आवाज को ना महज सुने बल्कि समझे और उस पर अमल पैरा भी होने वाले हों। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों मुबारक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को मैं वेलकम करती हूँ कि जी पास्टर जी आइए, खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाइए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को ले लें, ताकि खुदावंद के खादम जो कुछ आज हमें सिखाएं, हम खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। जी वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। सिस्टर शादिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड आउट किया। खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकतों नेमतों से मामूर करे, और जो नेमतें खुदावंद ने आपके घराने के लिए रखी हैं, खुदावंद वो भी जल्द आपको अता करे। आमीन। आज का जो पैगाम है उसका अनवान जो है, आपने पढ़ लिया होगा कि 7 एंजल्स विद 7 प्लेग्स विद गोल्डन बॉल्स, कि 7 फरिश्ते, उनके हाथों में 7 सोने के प्याले हैं और उन 7 प्यालों में आफते हैं। आज हम इनके मुतालिक देखेंगे। हमने पिछले मैसेज में फरिश्तों के बुनियादी कामों पर हमने गौर किया कि बुनियादी तौर पर उनके काम क्या हैं। तो हमने देखा कि वो पहला काम कि वो इबादत करते हैं, दूसरा कि खुदावंद की मर्जी को बजा लाते हैं, जहां खुदावंद उनको मुकर्रर करता है, जो हुक्म देता है वो पूरा करते हैं। और तीसरी बात हमने देखी कि खुदावंद के फरिश्ते वो हफाजत भी करते हैं, जैसे दानियल की शेरों की मान में हफाजत की है, और खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। चौथी बात हमने देखी कि खुदावंद के फरिश्ते खतरों से भी निकालते हैं, जैसे पालूस सिलास के बारे में, पतरस के बारे में हमने पढ़ा रसूलों के माल में, कि जब वो जेल में थे तो खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा और उनको रहाई बख्शी, खतरे से बचा लिया। और पांचवी बात हमने देखी कि खुदावंद अपने मैसेज को, अपने पैगाम को भी अपने लोगों तक फरिश्तों के जरिया से पहुंचाता है। जैसे मरियम को खुदावंद ने फरिश्ते को भेजकर मरियम को मैसेज दिया, यूसुफ को मैसेज दिया। तो छठी बात हमने देखी कि खुदावंद फिर अपने लोगों को हौसला अफजाई के लिए भी अपने फरिश्तों को भेजकर हौसला अफजाई भी देता है। आज हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से फरिश्तों के कुछ और बातें जिनके बारे में हमें जानना बड़ा जरूरी है, कि इंसान और फरिश्तों में कितना फर्क है और क्या क्या खूबियां हैं। जैसे मैंने बताया कि फरिश्ते तो आसमान पर खुदावंद की ताजीम और तारीफ करते रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने मैसेज का आगाज करूं, मैं दरख्वास्त करूंगा कोई भी जमात में से आज का विरद पढ़े। दानियल 9 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे आज। जी पास्टर जी। जी प्लीज सिस्टर जी पढ़िए। डेनियल थैंक यू। का कौन सा चैप्टर पास्टर जी? इंग्लिश दानियल 9 बाब, 9। ओके जी पास्टर जी। Daniel chapter 9 verse 22 and 23rd. जी पास्टर जी। ओके जी सिस्टर पढ़िए। जी। खुदा का जिंदा कलाम कहता है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए डैनियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश ओ फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सदर हुआ
اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے. پس پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. آمین. خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے. آئے ہم 1 منٹ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں. خداوند کے روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. خدائے قدوس، اب وقت ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہم کلام ہو، مجھ نہ چیز خادم کے ساتھ ہو. جیسے الفاظ میرے منہ سے نکلے وہ سب تیری طرف سے ہوں، اور تیری رہنمائی کے وسیلہ سے آج وہ الفاظ میرے منہ سے صادر ہوں، اور آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت، مسرت اور نجات کا باعث ہو. خداوند، جب تک تیرا ناچیز خادم بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبا چھایا رہے، تیری قدرت نازل ہوتی رہے روح القدس کی صورت میں، اور ہم اس کو سمجھتے رہیں اور 100 گنا ہماری زندگی میں پھلدار ثابت ہو. تیرے زندہ ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے خداوند کے پاک کلام کو پڑھا ہے. ان 2 آیات میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے اور سنا ہے. دانیل کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے سمجھایا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک خداوند یا اس کے فرشتے ہماری رہنمائی نہ کریں روح القدس کی صورت میں، تو ہم سمجھ نہیں سکتے. مجھ سے باتیں کی، کیونکہ باتوں کے ذریعہ سے ہی ہم ایک دوسرے کو اپنے موقف کو بیان کر کے بتا سکتے ہیں. اور لکھا ہے کہ مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں. پریز دا لارڈ. خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج کر عقل اور دانش سے ہمیں معمور کرتا ہے. شاید ہم کتابیں بہت ساری پڑھ لیتے ہیں، علم کو، ہم دنیاوی علم کو حاصل کر لیتے ہیں، بہت سارے بیٹوں کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے. اگر خداوند طاقت نہ دے، ہمارا دماغ کا کام نہ کرے، تو ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں پر ہمیں اس بات کی عکاسی ہوئی ہے کہ فہم اور دانش، جوان تھا دانیل، خوبصورت تھا، نشو و نما اس کی اچھی ہوئی تھی، لیکن اس کو فہم اور دانش چاہیے تھا. دانش اور فہم کے بغیر وہ نہ بادشاہ کی بات کو سمجھ سکتا تھا، نہ رویا کو سمجھ سکتا تھا، نہ خواب کی تعبیر کر سکتا تھا. تو اس لیے یہ بات لازم تھی کہ فرشتے اس کو دانش اور فہم بخشیں. عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے، تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ دانیل اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کیے ہوئے تھا، دعا کر رہا تھا، خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے ہوئے تھا. جب خداوند کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا تھا، تو خداوند کو اپنے فرشتے کو بھیجنا پڑا کہ وہ میرے سے مناجات کر رہا ہے. مناجات کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، التجا کرنا، دعا کرنا. خداوند نے کہا کہ میرے سے وہ درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے، مجھے تو اسی وقت حکم صادر ہو گیا تھا. مجھے اسی وقت خداوند نے حکم دے دیا کہ جا میرے بندہ کو دانش اور فہم سے معمور کر. اور کہتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے. پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. 3 باتیں فرشتے نے کہی کہ تو بہت خداوند کو عزیز ہے،
کیونکہ تو اپنا تعلق اپنے خداوند کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہے۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ تجھے اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دانش اور فہم اب تجھے میں دے رہا ہوں، اب تمہیں غور کرنا ہے۔ اور تیسری بات اس نے کہا، رویا کو سمجھ لے۔ جو خداوند تجھے دکھائے کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی، تو تو نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ اب ہم نے آج کی مرکزی آیت میں دیکھا کہ خداوند فرشتوں کو بھیج کر ہمیں دانش اور فہم بخشتا ہے۔ بے شک ہم جتنے مرضی علم کو جاننے والے ہوں، ہم جتنے مرضی اپنی باتوں پر، اپنے کاموں پر تکیہ رکھنے والے ہوں، جب تک خداوند خدا ہمیں دانش اور فہم نہیں بخشتا، ہم دانش اور فہم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب پہلی بات جو فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے وہ بنیادی کام تھے فرشتوں کے۔ آج میں چند باتیں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ بڑی غور طلب ہیں، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے۔ اب پہلی بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور آسمانوں کے اوپر جو سب کچھ ہے، ان کے سارے لشکر کو خداوند نے بنایا، پیدا کیا۔ یعنی فرشتوں کی تخلیق بھی خداوند نے کی ہے۔ اور کلسیوں پہلا باب 15 سے 17 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، پیدا کیے انہوں نے۔ پھر ہم عبرانیوں 2 باب اس کی 7 آیت میں دیکھیں، انسان یا آدم کیا ہے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا۔ پریز دی لارڈ۔ اب بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جو انسان کی شبیہ اور صورت پر پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں سے کچھ کم ہے۔ زیادہ نہیں لکھا ہوا، کچھ ہی کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، دانیل کی طرح اپنے خدا کے ساتھ رشتے ناطے کو مضبوط کریں، تو خداوند فرشتوں کا استعمال کر سکتا ہے، ان کو بھیج سکتا ہے آپ کی اور میری مدد کے لیے، کیونکہ وہ نورانی پیداوار ہیں، وہ فوق الفطرت ہیں۔ تو وہ نورانی پیداوار ہوتے ہوئے انسانوں سے درجہ اوپر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلال اور عزت اور تاج رکھا، اپنے ہاتھوں کے کام پر اسے اختیار بخشا۔ خداوند نے حکم صادر کرتا ہے، جیسے آج کی مرکزی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، حکم صادر کرتا ہے، فرشتے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند نے عزت، جلال اور تاج بھی انسان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اور خداوند انسانوں کو دینے کے لیے دیکھ رہا ہے کہ ہر انسان خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں، ایمان لائیں، بپتسمہ لیں، نجات یافتہ زندگی بسر کریں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ دوسرا پطرس 2 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، باوجود کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں۔ فرشتے طاقت اور قدرت میں انسانوں سے بڑے ہیں۔ اب انسانوں کے ساتھ آج کا جو میں چند باتیں بتاؤں گا، انسان اور فرشتوں میں جو فرق ہے وہ بتاؤں گا۔ پہلے ہم نے بنیادی کاموں کو دیکھا، یعنی طاقت اور قدرت میں وہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند نے اپنے فرشتوں کو انسانی صورت دے کر، بدن دے کر ابراہیم کے پاس بھیجا، تو اس نے بڑی ان کی خدمت تواضع کی، بڑی عزت کی، اور ان کی خدمت تواضع کے ساتھ پھر جو میسج انہوں نے دیا کہ ہم جا رہے ہیں تاکہ سدوم اور عمورہ کو برباد کریں، کیونکہ
خداوند کے کانوں تک ان کے گناہوں کا شور جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں جہاں پر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر اس شہر میں کوئی آفت یا کوئی وبا آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر خداوند ہم سے کہے تو ہم فوراً خداوند سے درخواستیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس جگہ کو خداوند محفوظ رکھ۔ تو ابراہیم نے بھی اظہار کیا، 50 سے شروع ہوا، 10 تک آ گیا۔ میں پوری کہانی تو نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں، 10 تک آ گیا۔ تو وہاں 10 بھی راس باز، 10 کی خاطر خداوند نے کہا میں دونوں شہروں کو چھوڑ دوں گا۔ 10 لوگ راس باز ہوں اور خداوند شہروں کو چھوڑ دے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک راس باز ایک گھر میں ہو تو خداوند اس گھر کو برداشت کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھروں میں ایک ہی راس باز ہے، سب لوگ ہیں اور سب کی خداوند کے ساتھ انفرادی طور پر مختلف طریقہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن سب میں کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں راس باز کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند راس باز کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اور پھر کلام خدا میں قلم بند ہے کہ خداوند کے سامنے فرشتوں نے ان پر لان تان نہ کی، نالش نہیں کی۔ نالش کہتے ہیں مقدمہ، یا بس کسی بات کو ان پر ظاہر نہیں کیا کہ تمہیں لکھا ہے کہ خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے۔ فرشتوں نے نالش نہیں کی۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ لوسیفر کو اختیار دیا تو اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا آسمان پر۔ شاید اس کی وجہ سے پھر خداوند نے کہا کہ ان کو نالش کا مجھے اختیار نہیں دینا چاہیے، تو خداوند نے کہا تم سزا نہیں ان کو دے سکتے، سزا میں ہی دے سکتا ہوں۔ اب مکاشوہ 22 باب 8-9 آیت میں لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا خبردار۔ فرشتے ہمیں خبردار بھی کر دیتے ہیں، جیسے آج کا انسان بھی بڑے اپنے بچوں کو خبردار کر دیتا ہے۔ یہ لفظ بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ تو فرشتے بھی خبردار کا لفظ کہتے ہیں کہ فرشتے نے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائیوں نبیوں کی طرح ایک ہم خدمت ہوں۔ دیکھا کہ اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ سجدہ خداوند ہی کو کر، کیونکہ وہ فرشتوں کے قدموں میں گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے۔ تو فرشتے نے کہا بے نہیں، ہمیں سجدہ نہ کرنا، ہم تو کتاب مقدس کی باتوں پر ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ خداوند ہمیں حکم دیتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہیں ہم، یعنی فرشتوں کا ہم سجدہ نہیں کر سکتے، منع کیا گیا بائبل مقدس میں۔ اگر ہم فرشتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم انسانوں کو بھی قطعاً سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی ضرورت۔ اور پھر کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کا پہلا باب 12 آیت میں لکھا ہے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر ہے بھیجا گیا، تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بھید کی بات کہی گئی ہے کہ خوشخبری پر فرشتے بھی غور کرتے ہیں۔ اچھی خبر مریم کو ملی، انہوں نے بھی غور کیا، مریم کو پیغام بھی پہنچایا۔ اور پھر متی 24 باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کا وقت ہوگا، آنے کے وقت ہوگا۔ یعنی یہ سب سے عظیم ترین بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی آمد کی ایک نشانی ہے۔ پھر ہم دیکھیں متی 24 باب کی 37 آیت میں کہ ابن آدم کے آنے کا وقت جب ہوگا، نہ تو فرشتے، لکھا ہے آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ جانتا ہے۔
क्योंकि यीशु مسیح کے اس روح زمین پر ہوتے ہوئے بھی لوگ سوال کرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو بجا لاتے تھے، اور کلام مقدس میں سے بیان کرتے تھے۔ اور دانیل 9 باب کی 21 میں لکھا ہے، شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا، شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ دانیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 بار خداوند کے آگے اپنی قربانی گزرانتا تھا، صبح شام دوپہر، 3 وقت میں۔ تو لکھا ہے کہ جب شام کی قربانی گزران رہا تھا تو فرشتے نے اس کو آ کے چھو لیا۔ جب آپ اور میں خداوند کی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند ہمیں چھو لیتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج کر چھو لیتا ہے۔ وہ انسان کی صورت اختیار کر کے آ جاتے ہیں۔ شخص جبرائیل جو تھا، شخص ایک آدمی کی صورت میں آ کے اس نے چھو لیا، اور ان کی رفتار کے بارے میں لکھا ہے۔ آج کے لوگ جہاز کی رفتار کہتے ہیں، جی اتنے 100 کلومیٹر ہے، 800 کلومیٹر ہے، 1000 کلومیٹر کی سپیڈ پر ہے 1 گھنٹے میں۔ تو فرشتے جو خداوند کے ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ لکھا ہے کہ وہ تیز پروازی کرتے ہوئے خداوند فرشتوں کو ہوائیں بنا کر استعمال کرتا ہے، اور خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ ہم کلام خدا کا خادم سناتے ہیں، انہیں گل کی تھی، مینوں آگی لگ گئی، وہ شعلہ، وہ آگ، وہ تپایا ہوا کلام، وہ ہمیں چھو لیتا ہے۔ بھی جب آپ کی زندگی میں کمزوری کمی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ محسوس کریں گے، آپ ضرور محسوس کریں گے۔ اور پھر عبرانیوں پہلا باب 14 آیت میں لکھا ہے، خدمت گزار روحیں نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ خدمت گزار روحوں کو جب خداوند بھیجتا ہے نا، اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، تو نجات کی میراث لینے، آج خادموں کو بھی بھیج رہا ہے خدمت کرنے کے لیے، تو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے ہے کہ لوگ اس حصے کو، جو میراث کا حصہ خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے رکھا ہے، اس کو حاصل کر سکیں۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں لوکا 20 باب 36 آیت، وہ پھر مرنے کے نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ اب تو ہم مر جاتے ہیں، 60 70 80 90 100 سال، جتنے بھی عمر ہماری خداوند نے مقرر کی ہے، تو لکھا ہے کہ فرشتے بھی نہیں مریں گے اور پھر ہم بھی نہیں مریں گے، نورانی پیداوار ہیں، اور ہم بھی خدا کے فرزند ہوں گے، فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ اب تو ہم کم ہیں، بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، وقت آنے والا ہے جب ہم ان کے برابر ہوں گے۔ ایک شخص نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ایک شخص کی بیوی تھی اور وہ شخص مر گیا، پھر دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے نے کی، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، 7ویں کے پاس ہے، تو آسمان پر وہ کس کی بیوی ہو گئی؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں کوئی بیاہ شادیاں نہیں ہوں گے، ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہ اس آیت میں یہ بات شروع ہوتی ہے کہ ہم فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ اور مکاشفہ 5 باب 11 12 آیت میں لکھا ہے، تخت کے جو گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنیں، اور جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا۔ سبا کیا ہوا براہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے، یہ کہتے سنا بڑی آواز سے۔ عزیزو، اب میں 7 فرشتوں کے پاس جو بول ہیں، پیالے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر آپ 15 اور 16 باب میں پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، پہلے نے زمین پر اس کو الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی، غور سے سننا ہے، پہلے فرشتے نے اس سونے کے پیالے کو الٹا ہے، اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ جب کسی کو ہم ناسور دیکھتے ہیں، تکلیف دینے والا، ہماری ایک دم نظر جو ہے وہ
ایوب پر پڑتی ہے کہ جب اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے خارش نہیں کر سکتا تھا، ناسور ہڈی تک، کیونکہ ابلیس نے خداوند سے اجازت لے کر کہ میں اس کی ہڈی کو چھوں گا اور وہ تیری تکفیر کرے گا، تجھے برا بلا کہے گا۔ اس نے کہا جا اس کی ہڈی کو، لیکن تو اس کا سانس نہیں لے سکتا، اس کی زندگی نہیں لے سکتا۔ اس کا مالک خداوند نے کہا میں ہوں۔ اور پھر ہم دیکھیں یہ 7 آفتیں جو خداوند کا قہر ہے، ہم گیت بھی گاتے ہیں، غصے نال نہ چڑکی مینوں اے خدا، قہر وچ اپنے جوش دے ربا دیوی نہ سزا۔ جب خداوند قہر میں آتا ہے تو سمجھیں بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ ایسے نہیں داؤد نے یہ زبور کہا دیا۔ اور پھر اس پہلے فرشتے نے جب زمین پر اس کو الٹا تو ناسور ان لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو حیوان کی چھاپ لیے ہوئے تھے۔ اور پھر دوسرے فرشتے نے خداوند نے اس نے اپنے پیالے کو سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ پہلا پیالہ زمین پر الٹا، دوسرا پیالہ سمندر میں الٹا، پانی کا خون بھی بن گیا تھا۔ جب خداوند مصر میں ناراض ہوا نا تو یہ بھی منظر سامنے آ گیا، کیونکہ اس کا قہر جو ہے اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر تیسرے فرشتے نے پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے، اور پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا، اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے اور تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، تو نے انہیں وہ خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ اب تیسرا فرشتہ جب پیالہ اپنا الٹتا ہے تو وہ خدا کی لوگوں کی جو فکر کرنے والے ہیں، خدا سے پیار کرنے والے ہیں، وہ ان کی خاطر تیسرے فرشتے کو حکم دیا۔ انہوں نے دریاؤں پر اور پانی کے چشموں پر اس کو الٹ دیا اور خون بن گیا۔ اب تو شاید ہم پہاڑوں پر، چشموں پر، پہاڑوں پر سے جب آتا پانی چشموں سے گزرتا ہے اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن خداوند غصے میں آئے گا، قہر میں آئے گا جب اس کے مقدسوں کو لوگ قتل کرتے ہیں، جب اس کے نبیوں کا خون بہاتے ہیں۔ پھر خداوند کو اپنے قہر میں آ کر یہ کرنا پڑے گا اور فرشتے کو کہنا پڑے گا کہ یہ چشموں پر اور دریاؤں پر وہ پیالہ انڈیل دے۔ قربان گاہ سے آواز سنی، ہے خداوند خدائے قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ خداوند کے فیصلے درست اور راست ہیں، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، ہم اس پر آمین کرتے ہیں۔ 5ویں فرشتہ نے پیالہ کو الٹا، لکھا کہ پیالہ الٹا اور حوان کے تخت پر اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی لوگ کفر بکتے ہیں، تکلیف پاتے ہیں، دکھ پاتے ہیں۔ جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ میں نے کئی ایک لوگوں کے انٹرویو بھی سنے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میرے سے یہ واقعہ ہوا ہے میں
बड़ा परेशान हूं। मैंने एक शख्स के बारे में देखा कि वो अपने बाप के कत्ल को उसके घर में चला गया, और उनकी कत्लो गारत की बात चल रही थी। कुछ उनके घर से लोगों को लोग खत्म कर देते थे, कुछ उनके घराने से खत्म कर देते थे। और उसने के घर जाकर वो लोग हैरान हो गया कि ये शायद हमें मारने के लिए आ गया। कहता है मैं मारने के लिए नहीं आया, मुझसे जो पहली गलती होगी मैं उसकी माफी मांगने के लिए आया। कहता है मैं रात को सो नहीं सकता। वो जो मेरे अंदर तकलीफ है, मेरे दिमाग में तकलीफ है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप सुन सकें तो शायद उसका, मुझे असल नाम तो नहीं आता, कि वो जो इंडिया के एक्टरों के साथ उन्होंने एक मूवी भी बनाई है कि बूटा बहुत गालियां निकालता है, तो ये उस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है कि मैंने सालों के बाद जाकर वहां इकरार किया। अकरम उदास। जी 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 बिल्कुल, आप, मुझे नाम नहीं था। तो उसका मैंने एक सुना था। तो आज क्या, जो खुदा के लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, वो खुदावंद के कहर से बच सकेंगे? नेवर एवर, कभी भी नहीं बच सकेंगे। खुदावंद दुरुस्त करता है, और वो रास्त है, और वो आदिल है। और फिर हम देखें, उन्होंने अपनी जुबानें काटी, इतनी तकलीफ नासूरों की, इतनी उनके दुखों की तकलीफ, लेकिन फिर भी कुफर बका, उन्होंने अपनी जुबानें काट दी। ये जुबान जो खुदावंद ने आपको और मुझे दी है, अपनी तमजीद करने के लिए दी है, अपनी अपनी हमद करने के लिए दी है, और अपने कामों से तौबा ना की। इस आयत का आखिरी हिस्सा जो है, उन्होंने अपने कामों से तौबा ही नहीं की, काम उनके फिर भी वही के वही रहे। खुदावंद ने वो प्याला जो पांचवें फरिश्ते को कहा, वो हैवान उनकी ताकत या उनके इख्तियार पर उसने उलट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने, और छठे फरिश्ते ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात में पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। छठे फरिश्ते ने फरात, आपको पता है, दजला, फरात, जो चार नदियों का जिक्र है, जो बाग अदन में से दरिया था उसमें से निकलती थी। और दुनिया में सबसे सोना जो है वो इस दरिया के नीचे है। जो दुनिया में सबसे सोना जो ज्यादा है पाया जाता है, और लिखा है कि और उसी झूठे नबी के मुंह से तीन नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। आपको पता है, जब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को, बनी इसराइल कौम को आजाद करने के लिए, तो मेंढक भी आ गए थे आफतों के जरिया से। और जब ये छठे फरिश्ते ने प्याले को उल्टा, तो उसके पानी को सुखा दिया ताकि मशरक से बादशाह उस तरफ जाएं। फिर अजदहा के मुंह से, और उस हैवान के मुंह से, और उस झूठे नबी के मुंह से तीन नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं। अब निशान दिखाने वाली रूहें शातीन की भी हो सकती हैं। तो खुदावंद ने अपने अपने फरिश्ते को जब ये हुक्म दिया तो उसने ये किया। तो मेंढकों की सूरत में, ये आफतों का, क्योंकि खुदावंद का कहर है और आफतें। और लिखा है कि खुदा के रोजे जीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। आप जरा गौर करें, ये छठे फरिश्ते ने, लगता है जैसे प्याले को उल्टा हुआ है, और बादशाह आपस में मिलजुल कर जो सलाह मशवरे करते हैं रोजे सीम की लड़ाई के बाद से जमा करने के लिए, सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल जाती है। और लिखा है, देखो, ये आगे फिर खुदा यीशु मसीह ने अपनी आमद के बारे में बताया, देखो मैं चोर की तरह आता हूं,
मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे। अब खुदावंद ने हमें हदायत भी कर दी है कि भाई अपने नंगेपन को ढांक के रखना है। अब हम कपड़े कहते हैं, लिबास कहते हैं, पहनावा कहते हैं ये तीनों तरीके से कपड़े, लेकिन तीनों में फर्क है। पहनावा, कपड़े तो कोई भी कपड़े हम पहन सकते हैं। लिबास उस वक्त पहना जाता है जब कोई ऑफिस में जाता है या काम करता है या अपने किसी, तो वो फर्क लिबास होता है। और फिर तीसरा पहनावा, घर में मिसाल के तौर पर हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो हम निकर पहनकर नहीं पहन चल फिर सकते। पहनावा हमने अपना दुरुस्त रखना है, अपना हमने अच्छा इमेज क्रिएट करना है। तो इसी तरह यहां पर भी बताया गया है पोशाक की हिफाजत करता है, तो अपनी पोशाक की हिफाजत कर। ये इसलिए मैंने कहा है क्योंकि पोशाक का जिक्र आ गया यहाँ, ताकि नंगा ना फिरे, लोग उसकी बरहानगी ना देखें। लोगों को नंगापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग क्यों हमारे गुनाह, हमारी बुराइयां, हमारे बुरे कामों को देखें। और आगे बड़ी गौरतलब बात है, जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। इस आयत के आखिर में लिखा है हर मजदून पर किसी दिन कलाम अलग से इस टॉपिक पर सुनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और फिर सातवें फरिश्ते ने प्याले को उल्टा, मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका, हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। अभी सुनामी आते हैं, भूचाल आते हैं, तूफान आते हैं, हम कहते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सातवें फरिश्ता जब प्याले को उल्टेगा ना, तो उससे बड़ा रूहे जमीन पर कभी जो तूफान या भूचाल सख्त नहीं आया, वो आएगा। बड़े शहर के तीन टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर पड़े, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने तेजी की गजब की मैह का जाम पिलाए, उनकी सजा उनको दे, अपने कहर की मैह। गजब, गजब कहते हैं गुस्सा, अपने गुस्से को फिर वो दिखाने का वक्त है। सातवें फरिश्ते ने जब ये प्याला डेला, तो तब फिर खुदावंद का जो गजब है वो भड़क उठेगा। सब चीजें, जैसे पतरस के खत में लिखा है कि आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, जलाती जाएगी, तहस नहस करती जाएगी। अब हम किस फरिश्ते के प्याले का इंतजार कर रहे हैं कि वो उंडेला जाए, कुफर बकने से हम बाज आए। वो लोग जो छठे, पांचवें और छठे फरिश्ते के प्याले उल्टने के साथ भी कुफर बकते थे, जुबानें भी उन्होंने काट ली, लेकिन हम किसका इंतजार? तौबा ना की उन्होंने, लेकिन अब तौबा का वक्त है। अब आपके पास और मेरे पास इस जिंदगी में जो खुदावंद ने आपको और मुझे दी है, वक्त है ताकि खुदावंद के कहर से बच जाएं, ताकि हम खुदावंद के कहर से महफूज रह सकें। अजीजों, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 28वें आयत में लिखा है, हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं। इस आयत के साथ मैं अपने मैसेज का इख्तिताम करूंगा। इब्रानियों 12 बाब 28 आयत में लिखा है, हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें। खुदावंद के फजल को हाथ से ना जाने दें। उसका फजल तो हमारे लिए काफी है, लेकिन उसको ले तो लें। और लिखा है कि खुदा की इबादत करें। दो तरीके बताए गए हैं। खुदा
ترسی سے اور خدا کے خوف کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ خدا ترسی اور خدا کا خوف آپ کی اور میری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ان دونوں طریقوں سے خداوند کی عبادت کریں تو خداوند اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آج جو میرے منہ سے اس نے صادر کیا ہے، یہ پیالے جو ہم غور کریں گے کون سا الٹا گیا ہے اور ابھی کون سا الٹنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ ہم خدا ترسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہم خدا کے خوف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ اور وہ بادشاہی جو ہلنے کے نہیں، دنیا کی بادشاہیاں ہل رہی ہیں، کوئی 40 سال گزارتا ہے، کوئی 10 سال گزارتا ہے، کوئی 5 سال گزارتا ہے، کوئی کچھ ماہ ہی گزارتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے خدا کی بادشاہی ہلنے والی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند آج اس کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے اور سننے والوں کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند خدائے عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج پھر سے اپنے بیٹے کو اپنی الہی حکمت اور دنائی اور گرد گرو دے کر اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کیا۔ ان خوبصورت اور قیمتی باتوں کے لیے خداوند کی حضور میں شکر گزاری کرتے